بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے کہ لب کشائی ہو اور جسارت ہو خصوصاً قبلہ و کعبہ کی محضر مبارک میں اور قبلہ کی موجودگی میں ان دونوں حضرات سے معذرت کا طالب ہوں. انشاءاللہ معاف فرمائیں. صلوات پڑھیں پر محمد یہ ایام اگر انہیں تاریخ کے اعتبار سے اور سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختلف پیغام لے کر آئے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو یہ 4 مجالس کا سلسلہ ہے. بقول بعض کے 3 مجالس کا عشرہ یا 5 مجالس کا عشرہ تو یہ 4 مجالس کا عشرہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں عشرہ بے معنی مجموعہ ہے، تو بعض کو ہم نے سنا ہے کہ یہ 5 مجالس کا عشرہ ہے یا 3 مجالس کا عشرہ ہے، تو یہ 4 مجالس کا عشرہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد عشرے کے جو صحیح معنی ہے وہ ظاہر ہے کہ 10 کے.
ہاں مبشرہ نہیں، صلوات پڑھیں اور اور حقیقت یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مختلف موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور یہ چیز ذہن میں رہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ ہر دین کو اور مذہب کو حق ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کریں، اور اس جانب توجہ رہے کہ ہر دین اور ہر مذہب والا جب کچھ خاص موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے تو امکان ہے کہ بعض دیگر ادیان یا مذاہب کو وہ موضوعات برے لگے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف سورہ توحید کی تلاوت کریں، تو بلا شک یہ اذیت کا سبب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ثنویت یعنی دو طاقتوں سے مل کر وجود میں خداوند تبارک و تعالی آیا کہ جو نظریہ ہے پارسیوں کا، انہیں برا لگے گا کیونکہ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں در حقیقت۔ اسی طرح اگر ہم سورہ توحید کی تلاوت کریں تو جو ٹرینٹی کے ماننے والے ہیں انہیں برا لگے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، انہیں لگے گا کہ ہم ان کی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ ہر دین اور مذہب میں کچھ موضوعات ایسے ہیں دوسرے کو برے لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم خالصتاً توحید کا ذکر کریں اور صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، بلکہ اگر صرف خالق کا ذکر کریں تو خود اس کو برا لگے گا، تو کیا کریں؟ ذکر کرنا چھوڑ دیں خالق کا، اور وہ خالق وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ اس میں پارسیوں کو اور عیسائیوں کو برا لگے گا جب وحدہ لا شریک کہیں گے۔ اور جب ہم گواہی دیں گے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بلا شک ان افراد کو برا لگے گا کہ جو آپ کی نبوت کے قائل ہیں۔ تو اب یہاں پر ڈسکس یہ کرنا ہے کہ جو کلیش ہے سویلائزیشن کا، کہ جو در حقیقت نہیں ہے، یہ خالی ایک نعرہ ہے، یا جو کہا جا سکتا ہے کہ جو ادیان اور مذاہب میں اختلاف ہے اس کو ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو دل آزاری تو ہے، کچھ بھی نہ کہیں اپنے ہی مذہب کو بیان کریں تو کچھ کی دل آزاری ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حتیٰ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں تو بھی کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان پرست بھی ہیں، تو کہنا چھوڑ دیں۔ تو درمیانی رائے یہ ہے کہ ہر دین کو اور ہر مذہب کو حق ہے کہ اپنے نظریات کو بیان کرے، لیکن طریقہ ایسا ہو کہ جسے کہا جائے کہ ڈائلاگ والا طریقہ ہو، گالی گلوچ والا طریقہ نہ ہو، علمی گفتگو ہو کہ جسے کہا جاتا ہے مناظرہ۔ گو کہ لفظ مناظرہ ہمارے ہاں ایک شدت والا لفظ بن چکا ہے، جبکہ مناظرے کے معنی کیا ہے کہ ہم اپنی نظر پیش کریں، آپ اپنی نظر پیش کریں۔ پھر بہت ہی ایک علمی چیز کو کہا جاتا ہے مناظرہ، کہ ہم اپنے دلائل کے ساتھ اپنی رائے پیش کریں، پھر آپ اس کو سنیں، ہمارے دلائل کو اور ہماری رائے کو رد کریں احترام کے ساتھ، پھر ہم آپ کی رائے کو یا قبول کریں گے یا رد کریں گے، اپنی اپنی سب نظر پیش کریں گے، اور جب یہ دو جانب سے یا کئی جانب سے ہوگا یہ مناظرہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لفظ مناظرہ تقریباً اذیت پسندی یا مذاہب یا ادیان کی توہین مانا جاتا ہے، کہ جو ہمارا ایک لفظ بن چکا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے گفتگو ہماری مناظرہ ہی ہوگی، لیکن نہ اس معنی میں کہ بے سر و پا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ خود مومنین کے درمیان بھی دو شدتیں ہیں، دو شدتیں ہیں اس وقت تمام دنیا کے مومنین میں، جو دونوں ہی غلط اور خطرناک ہیں۔ ایک وہ شدت ہے کہ ہم تو ڈسکس ہی نہیں کرتے،
ہم نہیں ڈسکس کرتے کسی کو, ہم کیوں کسی کو برا کہیں. یہ بھی ایک شدت ہے. ایک وہ شدت ہے کہ کوئی دلائل پاس نہیں ہے سوائے بربر کے, وہ بھی خطرناک ہے. دونوں خطرناک. اور دونوں کا خطرہ کس طرح سے تصور کریں کہ اگر ہم ڈسکس نہ کریں تو پھر کون حق کو پہنچائے گا لوگوں تک. اگر یہ سوچ لیا جائے کہ اختلاف ہوتا ہے لہذا ہم ڈسکس نہ کریں, تو یہاں پہ آپ سوال کیا جائے کہ ہر معاشرے کے افراد بظاہر سکون کی زندگی گزار رہے تھے, حقائق سے نہ آشنا ہو کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے, اور جیسے ہی کسی نبی نے اعلان فرمایا بحکم خداوند تبارک و تعالی نبوت کا اور ان کو حقائق سے آگاہ کرنا شروع کیا, اختلاف ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تاریخ انبیاء پہ توجہ دیں تو وہاں پر آپ کو ایک موضوع نظر آئے گا کہ اس نے آ کے فتنہ ڈال دیا, اور یہ نظر آئے گا کہ اچھا خاصا اجتماع تھا, لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے, محبت کے ساتھ تھے, باپ اور بیٹے میں اختلاف نہیں تھا, بہن اور بھائی میں اختلاف نہیں تھا. اس شخص نے آ کے فتنہ ڈال دیا. اب اگر اجتماعی نگاہ سے دیکھا جائے تو لگے گا واقعا نبی نے معاذ اللہ فتنہ ڈال دیا, لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. لیکن اگر ہدایت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کو پھر الگ اینگل سے دیکھا جائے گا کہ پہلے یہ 100 کے 100 احمق تھے اور بت کو پوج رہے تھے, اور نبی نے جب لوگوں کو بیدار کیا تو ان احمقوں میں سے ایک نے عقل کو استعمال کیا, بت کو چھوڑ دیا, اور یہاں سے اختلاف شروع ہوا 1 اور 99 کا. اب یا ایک فرد سمجھ لیں یا 1%, پھر تدریجاً 2%, 3%, 50%, یا سب کے سب 100% رائے ہدایت پہ آ گئے تو دوبارہ ایک اجتماع ہو گیا, یا بالآخر ٹکراؤ چلتا رہے گا. تو یہ ذہن میں رہے کہ اتحاد اور اتفاق اور اجتماع ضروری ہے, لیکن اگر یہ حماقت کی بنیاد پہ ہے تو بیکار ہے. اتحاد بہترین چیز ہے, لیکن اگر یہ 360 خداؤں کو مان کر ہے تو بیکار ہے. اور اگر اختلاف ایک خدا کے ذکر سے ہو رہا ہے تو وہ اختلاف بہترین ہے. اور نبی کو حکم یہی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ اب خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرو, 360 جھوٹے خداؤں کے سامنے ایک خدا کا ذکر کرو, چاہے اختلاف ہی کیوں نہ ہو جائے, چاہے شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جائے, چاہے بھائی بھائی دشمن ہو جائیں, چاہے چچا بھتیجا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں, چاہے خاندان ڈیوائیڈ ہو جائیں, لیکن رحمت یہ ہے کہ یہ عقل کو استعمال کریں. صلوات پڑھیں پر محمد والے اب اگر اس طرح دیکھیں تو لگے گا کہ جب بھی کوئی ہدایت کی بات کرے, اب اس ذہن میں توجہ رہے کہ انبیاء کی زندگی پہ اگر آپ توجہ دیں تو وہاں پر ایک موضوع نظر آئے گا کہ ہر نبی کا اپنی قوم میں احترام تھا. یاد رکھیں, کوئی بھی نبی اپنی قوم میں رسوا یا بدنام نہیں تھا, کوئی بھی نبی. ایک عام اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے یا کوئی عالم بات کرتا ہے یا حتیٰ اگر ادیان کی گفتگو ہو تو ظاہر ہے جیسا ہم نے پہلے عرض کیا کہ کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہوگا. یہ کہا جاتا ہے کہ جی اختلاف ڈال دیا, تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ ہر نبی کے آنے کے بعد جو ہدایت پہ گئے اور جو ہدایت سے پھرے خود بخود گروپ بندی ہوئی. ہر نبی کا اپنی قوم میں احترام تھا, خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آج مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم نے
گفتگو زیادہ کر دی, بات زیادہ کھول دی, یا بالفاظ دیگر ڈوز زیادہ دے دیا. یہ ایک عام سی بات ہے. ایسے نہیں, ایسے ہو جاتا. پالیسی میں غلطی ہو سکتی ہے, گفتگو میں غلطی علماء سے قطعاً ہو سکتی ہے, لیکن جب بھی اختلاف ہو کہیں پر کسی معاشرے میں, تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی یا عالم کی غلطی ہے. ہمیشہ عالم کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے, نبی کے بارے میں نہیں ہو سکتا. سوال یہ کیا جائے کہ 40 سال تک جس کو صادق اور امین کہا, وہاں پر کیا معاذ اللہ ایسی غلطی ہوئی, معاذ اللہ کہ ایک ہی دن میں ان لوگوں نے ٹائٹل بدل دیا اور جادوگر کہہ دیا. ساحر جادوگر, شاعر خیالی باتیں کرنے والا, اور کیا مجنون معاذ اللہ یعنی دیوانہ. ہوا کیا کہ ایک ہی دن میں صادق اور امین جن لوگوں نے 40 سال کہا, ایک ہی دن میں جو ہے وہ مخالف ہو گئے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب تک اخلاق کے ذریعے سے نبی کو حکم ہے ایک معاشرے میں رہنے کا, تو ہر نبی کا احترام ہوا. یہ ویل مینرڈ آدمی ہے, ڈیسنٹ آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اب ان کے غلط نظریات سے ٹکراؤ, تو فوراً کیا ہوا؟ کلش ہوا, فوراً ٹکراؤ ہوا. یہ والی کیفیت البتہ تقریباً مومنین کے درمیان بھی ہے. بعض دفعہ اچھے علماء کی صفت بیان کی جاتی ہے, وہ بہت اچھے تھے, کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا, کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا. یعنی واقعاً ایک عالم جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا, کبھی حرام حلال نہیں بتایا, وہ اچھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا ٹکراؤ ہوا. تو یہ ایک مقدماتی گفتگو ہے کہ جب نظریات کو ڈسکس کیا جائے گا تھوڑا بہت تو پرابلم ہوگا. اب یاد رکھیں کہ دو ہمارے شدتیں, ایک کیا شدت ہے کہ نہیں ہم نہیں ڈسکس کرتے, ایک شدت کیا ہے کہ وہ بھی ڈسکس نہیں کرتے, وہ بربر کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ان دو کے درمیان بھی دیکھا جائے کون صحیح ہے, تو کہا جائے گا دونوں غلط. درمیانی رائے یہ ہے کہ ہمیں ڈیسنٹ طریقے سے, علمی طریقے سے ڈسکس کرنا ہے, اور اس طرف کے افراد کو اہل بیت کی جانب لانا ہے, چھوڑ نہیں دینا ہے. اب ایک اور نظریہ ہمارے یہاں جو بڑی شدت سے اور بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے دشمنوں کی ذکر کرنے کی, اہل بیت کے فضائل کم ہیں. بظاہر بہت اچھا نا, بہت اچھی چیز لگتی ہے. یاد رکھیں کہ اہل بیت کا مقایسہ کسی سے بھی نہیں. اب یہ مظلومیت ہو جاتی ہے بعض دفعہ حتی خداوند تبارک و تعالیٰ کی, کہ اللہ کے مقابلے میں کبھی گائے کو اور کبھی بتوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ اللہ اور گائے اور بتوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے, کوئی قیاس نہیں ہے, لیکن یہ مجبوری ہے کیونکہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. بالکل ایسا ہی مولا امیر المومنین اور بعض افراد کا کوئی مقایسہ نہیں. گرد اور خاک اور دھول کی طرح سے وہ مولا امیر المومنین کی شان اقدس کے مقابلے میں صلوات پڑھیں پر محمد لیکن یہ ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ حق کس کے پاس ہے. اب اگر یہ کیفیت ہو گئی نہیں ہم نہیں ڈسکس کرتے, ہم بہت زیادہ لبرل ہیں, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, ہم نہیں ڈسکس کرتے, تو ہم تو ڈسکس نہیں کریں گے اپنے بچوں کے سامنے, لیکن جب وہ اور جگہ پہ جا کے دوسروں کے ذکر سنیں گے, اور اگر ہم ڈسکس کرنا چھوڑ دیں تو 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 سال فرض کریں ہم سب کی پالیسی ایک ہو گئی, وہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا. فرض کی بات ہے, ہم سب نے ڈسکس کرنا چھوڑ دیا. ہم سب نے یہ کہا کہ مولانا امیر المومنین بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, ائمہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. کون برا تھا؟ کوئی بھی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ کل کو ہماری نسل والے ہم سے جب کچھ لوگوں کی برائی نہیں سنیں گے اور دوسری جگہ تعریف سنیں گے تو وہ لا کے برابر میں کھڑا کر دیں گے, اور نسلیں ہماری گمراہ ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے, اور اس کو اس طرح سے نہ سمجھا جائے کہ جو پبلک میں سمجھا جاتا ہے
کہ شاید گالی گلوچ کا نام ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تبرہ اور تولا. یعنی خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام، خدا رسول ائمہ اور ان کے دوستوں کی حمایت کی جائے، اور خدا رسول اور ائمہ کے دشمنوں کی مذمت کی جائے، مخالفت کی جائے، برات کی جائے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جو انبیاء اور ائمہ کی روش تھی، اس روش پہ چلا جائے کہ جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی روش تھی. صلوات پڑھیں پر محمد والا. یہ تو سی ایک ابتدائی گفتگو. اب اس ذہنی توجہ رہے کہ ہم نے 3 مناسبتوں کا ذکر کیا کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت امام حسن علیہ السلام، اور شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام. اتفاق سے کافی عرصے سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہاں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ معصومین کی تاریخ ولادت و شہادت میں بعض میں اختلاف ہے. اختلاف سے کیا مراد؟ 2 رپورٹس آئیں گے یا 2 خبریں آئیں گے. بعض روایات کو جب ہم کہتے ہیں اخبار یعنی خبریں ہیں، تو کچھ کے بارے میں 1 قول ہے، کچھ کے بارے میں 2 قول ہے مثلا، یا اس سے زیادہ. اب اگر 17 اور آخر سفر تاریخ شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام بیان ہوئی تو ان میں سے کس کو منتخب کیا جائے؟ تو خود ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جہاں پر 2 تاریخیں ہوں وہاں پر یہ دیکھا جائے کہ جن امام کے حرم میں جو تاریخ ہے اس کو مقدم کیا جائے، تاکہ ساری دنیا میں شہادت اور ولادت اس حرم کے مطابق ہو. کوئی حرج نہیں ہے 2 تاریخیں منانے میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک تاریخ کو بالکل نگلیکٹ کر دینا یا کسی ایک تاریخ کو بہت زیادہ پریفر کر دینا بغیر دلیل کے، تو علمی اعتبار سے کہا جائے گا دلیل کیا ہے، کہ دلیل کیا ہے اس کی. تو ایسے میں بہتر ہے کہ ان تاریخوں کو زیادہ مقدم کیا جائے کہ جو خود معصوم کے حرم میں منائی جا رہی ہے. اور حرم امام رضا علیہ السلام میں شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ آخر سفر. صلوات پڑھیں پر محمد. اب کیونکہ یہ 3 مناسبتیں ساتھ ہیں اور جو سب سے بڑی مناسبت ہے وہ ہے مناسبت شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عام تاثر کہ جو ہمارے دشمن دیتے ہیں وہ یہ کہ جی شیعہ ائمہ کو زیادہ مانتے ہیں، اہل بیت کو زیادہ مانتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بالکل 100% بیس لیس اور غلط تاثر ہے. یہ ذہن میں رہے کہ وہ خلیفہ ہیں یعنی جانشین ہیں کس کے؟ اشرف الانبیاء کے. نبوت ہے، ختم نبوت ہے تو امامت ہے. ہم محمد کو مانتے ہیں، بعد میں آل محمد کو مانتے ہیں. ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں تو بعد میں آل رسول اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کو بھی مانتے ہیں تو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اشرف الانبیاء سے ملا. تو قرآن کے جو احکام ہیں اس کی باری بھی بعد میں آتی ہے. اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو مانتے ہی اسی وجہ سے کہ اشرف الانبیاء نے حکم دیا کہ اہل بیت کو مانو اور محبت کرو. اور اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. تو ہمارا تعلق اہل بیت سے ڈائریکٹ نہیں ہے، ہمارا تعلق اہل بیت سے در حقیقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو یہ بات دشمن کی جانب سے پروپیگنڈا ہے لیکن مومن کے لیے تو بالکل واضح ہے. اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں گے جسے ہم تو کئی سال سے ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ حضرات بھی جب سنیں گے تو اس بات کا اقرار کریں گے کہ یاد رکھیں کہ ہر مظلومیت اہل بیت کا دار و مدار شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایک بہت بڑا ظلم جو تاریخ میں یا ایک کوتاہی سمجھ لے کہ جو ہوئی وہ یہ کہ عموماً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں وفات یا رحلت یا
لفظ شہادت کو کم استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں کہ تمام شیعہ اور سنی مورخین اور علماء کیا اجماع ہے کہ آپ دنیا سے طبعی طریقے سے نہیں گئے. کوئی نیچرل آپ کی ڈیتھ یا طبعی موت نہیں ہوئی. کیا ہوئی؟ زہر دیا گیا. کوئی شک نہیں ہے اس میں. تمام شیعہ اور تمام سنی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ زہر کی وجہ سے دنیا سے گئے. مثال کے طور پر آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں تاریخ الخلفاء شیخ جلال الدین سیوطی کی، وہاں پر خلیفہ اول کے ضمن میں بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ہے تاریخ الخلفاء، تو ظاہر ہے وہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی نہیں ہے، خلفاء کی ہے. تو خلیفہ اول کے ضمن میں یعنی جو ان کے حساب سے خلیفہ ہے، ان کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا. اب انہیں دیا گیا یا نہیں دیا گیا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں پر اتنی بات واضح ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا. تمام شیعہ اور سنی کا یاد رکھیں اجماع ہے کہ آپ طبعی طریقے سے دنیا سے نہیں گئے، آپ کو زہر دیا گیا. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں مختلف مرحلوں پر آپ کو قتل کی کوشش کی گئی، کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑی مظلومیت کی بات یہ ہے کہ آپ کے قتل کے موضوع کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، جبکہ سب سے اہم موضوع جو ہے وہ خود آپ کی شہادت اور آپ کا قتل ہے. اب یہ کس نے کیا، کیا کیا، اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرتے، اور نہ شاید اب کریں اس کو بعد میں بھی، لیکن اتنا ضرور ہر پر ڈسکس کریں گے ان 3-4 دنوں میں کہ کہاں کہاں احتمال جا سکتا ہے اور کیا کیا سینسٹیو قسم کی روایات حتی سے ہائی ستہ میں ہیں. لیکن سب کا اجماع ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس پہ کوئی شک نہیں. زہر دینے والا تھا، دینے والی تھی، انہی ایام میں دیا گیا، پہلے دیا گیا، یہ سارے موضوعات تو ڈسکس کے قابل ہیں، لیکن اس پہ اجماع ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے دیا تھا اور اس کے اثر آپ پر ہوتا رہتا تھا اور اسی زہر کی وجہ سے آپ دنیا سے گئے. یہ ایک مشہور قول ہے. تو پھر میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں تو روایات ہیں، ان میں کھل کے ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُومٌ، کہ ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یا تو قتل ہوگا یا زہر دیا جائے. تو ابھی طریقے سے نہیں گیا معصوم میں سے کوئی بھی. تو اشرف الانبیاء کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ یہ ایک بڑی کم لطفی ہوئی کہ سب کا اجماع ہے زہر کے بارے میں، لیکن لفظ شہادت سے آج بھی حتی مومنین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پہلی دفعہ سنا ہم نے. اور بات سے قریدا جائے کہ آپ نے نہیں سنا زہر کا، کہ ہاں سنا، تو پھر لفظ شہادت سے کیا گریز ہے، کیوں پریشانی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صدیاں ایسے گزر گئیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ لفظ شہادت کو نہیں سنا. لیکن کچھ علماء نے اتفاق سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا، اور اب جو روش ہے اکثر محققین کی، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، حجاز میں، کویت میں، کہ جو اکثر علماء تاریخ پہ کام کرنے والے اور دشمنوں کے لگام لگانے والے علماء ہیں، وہ لفظ شہادت استعمال کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے اور حق بھی یہی ہے. اور ایک عبادت ہے اس دور میں کہ ہم لفظ شہادت کا استعمال کریں تاکہ لوگوں کی توجہ مبذول کریں، ڈائیورٹ کریں کہ کیا ہوا تھا اس زمانے میں اور آپ کیوں چھپا رہے ہیں، کیوں فراموش کر رہے ہیں. لفظ شہادت سے کیا پریشانی ہے کہ جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نیچرل وے میں دنیا سے نہیں گئے. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بلا شک اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، بلا شک اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے. اب اگر آپ توجہ دیں تو تقریباً 10 دن کے بعد ایام ازا ختم ہونے والے ہیں.
لیکن آپ کی توجہ دلائیں خاص موضوع کی جانب کہ عالم اسلام کے جو سب سے خطرناک ایام ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہم سارے سال عزاداری نہیں کر سکتے اور حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. ہر روز اگر عاشور ہو تو پھر عاشور نہیں ہوگا, ہر روز اگر عید ہو تو پھر عید نہیں رہے گی. لیکن اس جانب توجہ دلانا ضروری ہے کہ یاد رکھیں یہ جو ایام چل رہے ہیں, کون سے ایام؟ آج سے یہ خطرناک ایام. یہی دن یعنی 28 صفر 11 ہجری پیر کا دن تھا کہ جب اشرف الانبیاء پہ زہر کا مکمل اثر ہوا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اسی پیر سے پہلے جو جمعرات تھی اس میں ایک شخص نے توہین رسالت کا کام انجام دیا اور اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں جسارت کی اور لفظ استعمال کیا, کیا؟ ہجران, ان الرجل لیہجر, کہ جس کو ہم بڑے ادب سے ترجمہ کر دیتے ہیں ہزیان. اور اگر سلیس زبان میں, آج کل کی زبان میں ڈسکس کیا جائے تو کہا جائے گا پاگل پن کی باتیں یا بکواس. اس گستاخ نبی نے جسارت کی اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اس شخص نے کہا انہو لا یحجر, کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں. دوسری جگہ بیان ہوا ان الرجل لا یحجر, یہ شخص بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے. پھر بخاری کا مزاج کیونکہ دفاع والا ہے تو بخاری نے بھی اس کو نقل کیا, لیکن بہت ہی سافٹ طریقے سے کہ جی انہوں نے فرمایا قد غلب علیہ الوجع, کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے. لیکن اصل نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ مجھے قلم و دعوات دو, میں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے, اس چیز کے بعد کہا کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک گمراہ ترین نظریہ دیا کہ جس کو بعض دفعہ لوگ ہمارے یہاں بھی نادانستہ طور پر اچھا سمجھتے ہیں. اس سے پہلے مثال دیں, وہ کیا نظریہ؟ فرض کریں کہ ہم آپ سے کہیں یا آپ ہم سے کہیں کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ مجھے قرآن سے ثابت نہیں کریں گے. اور یہ بات صحیح بھی ہے اچھی بات کہ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا شیطانی نظریہ ہے. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ میں یہ بات نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ قرآن یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر سنت رسول اللہ کی تفسیر کیا ہے کہ جو ان کی 12 خلفاء کی سنت ہے. جب تک آپ مجھے اس سے ثابت نہیں کریں گے میں نہیں مانوں گا. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں, جب تک قرآن سے آپ ثابت نہیں کریں گے میں نہیں مانوں گا, تو بعض دفعہ لوگ اس قسم کی بات کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت علمی بات کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ رد کر رہے ہوتے ہیں تعلیمات اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور در حقیقت وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وہ باطل نظریہ, وہ گمراہ کن نظریہ حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ باطل ترین نظریہ ہے. اگر اس نظریے پہ چلا جائے تو پھر 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. کتاب اللہ میں اقیموا الصلاۃ نماز کا طریقہ ہے, بڑا کمال ہوگا, غسل ہو جائے, وہ وضو ہو جائے گا, وضو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا کہ مسا جو ہے فقط سر کا ہے اور پاؤں کا ہے یا پاؤں دھونا ہے, وہ بالکل الگ گفتگو. زکوٰۃ کا ذکر ہو جائے گا, لیکن کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ, کتنی زکوٰۃ اور کس حد پر مال پہنچے پھر زکوٰۃ, یہ تو قرآن میں نہیں ہے. تو یہ حسبنا کتاب اللہ کے بعد تو کتاب خدا پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں, صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد. اسی طرح سے توجہ رہے, کیونکہ آج تابوت ہے امام حسن علیہ السلام کا, تو پھر اس جانب آئیں گے, لیکن گفتگو کی روش یہی رہے گی.
جتنے بھی اقوال ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے، عموماً 2 اقوال زیادہ مشہور ہیں ہمارے یہاں، 75 دن بعد اور 95 دن بعد۔ کس کے بعد؟ یعنی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ 2 مشہور اقوال۔ 75 دن بعد سے کیا بنتا ہے؟ تقریباً 13 جمادی الاول۔ 95 دن کے بعد سے کیا بنتا ہے؟ 3 جمادی الثانی۔ البتہ 13 اور 3 کا جو ایک اور بھی ہے، لیکن اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ لفظ 13 یا 3 روایات میں نہیں آئے، کیا آیا ہے؟ 75 یا 95۔ تو ہر سال تاریخ جناب سیدہ کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ کاؤنٹ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ چاند کب ہوا، اور پھر گننے ہوں گے 75 یا 95، اور ہر سال خود اعلان کرنا ہوگا کہ اس سال شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کب پڑ رہی ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے، 75 یا 95۔ لیکن حقیقت یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں، جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے 75 یا 95، اور ان 2 کے درمیان جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کون سا ہے؟ 95 دن، یعنی 3 جمادی الثانی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قول ہے 60 دن کے بعد، 65 دن کے بعد، 70 دن کے بعد، 75 دن کے بعد، 90 دن کے بعد، 100 دن کے بعد، 120 دن کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یہ سارے اقوال ہیں کہ جو کتب اہل سنت میں بیان ہوئے، اکثر مورخین نے بیان کیے، لیکن جو زیادہ مشہور اقوال ہیں وہ ہیں 75 یا 95۔ لیکن ان تمام اقوال میں جو سب سے اہم چیز ہے اور جو تمام اقوال کی جان ہے وہ کیا موضوع ہے؟ کسی میں بھی تاریخ نہیں بیان ہوئی ہے، ہر قول میں یہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہوئی کب؟ اپنے بابا کے 75 دن کے بعد، یا 95 دن کے بعد، یا 6 مہینے بعد۔ ہر جگہ جو معیار رکھا گیا ہے وہ اشرف الانبیاء کی شہادت کو رکھا گیا ہے۔ یہ ایک عجب خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہا جا سکتا ہے واقعاً معجزہ عالم اسلام ہے کہ تقریباً 15 کے قریب اقوال، اور ہر قول کی بنیاد کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کے بعد اتنے دن زندہ رہیں بس۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو ہم بعد میں، اب کیونکہ سارے سال نہیں ہو سکتا ظاہر ہے، اور اگر سارے سال ہو کیا ہوگا؟ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو اب ہم جمادی الاول یا جمادی الثانی میں شہادت منائیں گے، اس کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ انہی ایام سے تو ہوئی ہے۔ یہ جو ایام ہیں یاد رکھیں 28 کے بعد یہ سب سے زیادہ مظلومیت کے ایام ہیں عالم اسلام کے، حتیٰ قتل امام حسین بھی انہی ایام میں ہوا ہے۔ جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ انہی ایام میں رکھی گئی ہے۔ یہی وہ ایام ہیں کہ جب اسلام کو اس کے محور یعنی ذات مقدس مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب سے جدا کیا گیا۔ یہ خود مولا امیر المؤمنین کی مظلومیت ہے کہ ان کے القاب بھی بعض اتنے غیر ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو ہم استعمال کریں تو بعض دفعہ لوگوں کو جھٹکا لگ جاتا۔ یہ مظلومیت ہے مولا امیر المؤمنین کی۔ لفظ لقب امیر المؤمنین کو بھی بڑی شدت سے غصب کیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ لفظ امیر المؤمنین علیہ السلام اتنا زیادہ ہمارے توجہ دی گئی، اور یہ خود حکم تھا ائمہ علیہ السلام کا کہ حتیٰ انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں ظہور ہو امام زمان علیہ السلام کا، تو وہ بھی اجازت دیں گے باوجود یہ کہ وہ امیر المؤمنین ہوں گے،
لیکن وہ بھی اجازت دیں گے کہ ان کو امیر المومنین کہا جائے، کہ لفظ امیر المومنین کو مخصوص کر دیا ہے، کیونکہ اس کا بھی مصادرہ ہو رہا تھا، اسمگل ہو رہا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ مجمع الزوائد میں، جامع الاصول میں، کہ دو حدیث کی اہم کتابیں، اسی طرح کنز العمال میں اور مختلف کتابوں میں ایک روایت ہے کہ جو دو طرح سے بیان ہوئی کہ یا تو مولا امیر المومنین آ رہے تھے، ایسے بھی بیان ہوئی، اور آپ کے بارے میں فرمایا اشرف الانبیاء نے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ خود مولا امیر المومنین سے آپ نے فرمایا، لیکن تقریباً مفہوم ایک ہی ہے۔ وہ کیا کہ یا تو خود ان سے فرمایا یا ان کے بارے میں دوسروں سے فرمایا، اور یہ دونوں ممکن ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو اصحاب سے کہا، اور جب وہ آ چکے تو ان سے کہا۔ اور آپ نے فرمایا اول من یصافحنی یوم القیامہ، یا علی، سب سے پہلے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ تم ہو۔ اور دوسری روایت کے حساب سے کیا ہوگا؟ انہا، کہ یہ، یعنی اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے سب سے پہلے مجھ سے قیامت میں ملے گا، اور بعد میں اگلی روایت کا اگلا حصہ، اول من یصافحنی یوم القیامہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ھذا صدیق الاکبر و فاروق ھذا الامت و یعصوب الدین، کہ یہ ہے صدیق اکبر اور یہ ہے وہ فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان، اور یہ ہے دین کی پناہ گاہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ماشاءاللہ۔ ایک جگہ مجلس میں ہم نے دوران مجلس مومنین سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے فضائل سننے کے لیے؟ تو اچھا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا بھئی ہمارا تو عقیدہ ہے ان کے فضائل کے بارے میں، اور ان سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر فاروق اعظم تو ہے ہی مولا امیر المومنین۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی اور کسی کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو حق ہے، اس کا کرے، لیکن ہمیں نہیں روک سکتا کوئی، ہمیں نہیں روک سکتا، یاد رکھیں، ہمیں نہیں روک سکتا، کیونکہ روایات جو ہیں وہ تو مولا امیر المومنین کے بارے میں ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ کمپرومائز ہوا، اور حق یہ ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ علمی گفتگو، علمی بات ہو، جو روایات میں ہے آپ کو، آپ کے اگر ہے تو آپ بھی استعمال کریں، ہمیں روک نہیں سکتا کوئی۔ اور اگر یہ ہم کمپرومائز کرنے لگیں تو پھر تو امیر المومنین بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا، لفظ امیر المومنین چھوڑنا پڑے گا، ناراض ہیں لوگ اس سے، خلیفہ وہ بلا فاضل بھی چھوڑنا پڑے گا، کس کس چیز پہ کمپرومائز کریں گے؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ہر شخص کو اختیار ہے اپنے نظریات بیان کرنے کا، آپ بھی بیان کریں، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہم بھی بیان کریں، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس جانب توجہ رہے کہ تاریخ اسلام کے سب سے خطرناک ایام جو ہیں وہ یہ ہیں، اور اتفاق سے یعنی چند سالوں میں، خصوصاً عراق میں، ایران میں، لبنان میں، ان ایام کو نام دیا گیا ہے ایام محسنیہ۔ یہی وہ ایام ہے کہ جس میں حضرت محسن کو قتل کیا گیا ہے، یہی وہ ایام ہے کہ جس میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، یہی وہ ایام ہے کہ جس میں مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا ہے، یہی وہ ایام ہے کہ جس میں جناب سیدہ کا در جلا ہے۔ وہ کون سے ایام تھے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کی شہادت آتی ہے اس زمانے میں ان ایام کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور جب یہ ایام گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ذکر نہیں ہوتا، اور یہ کہا جا سکتا ہے بہت زیادہ کم لطفی ہوئی اور ایک طرح کی گودائی ہوئی کہ جب جماعت الاول اور جماعت الثانی میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو ہم کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ کب ہوا تھا؟
وہ در کب جلا تھا؟ یہی ایام تھے کہ 2 دن کے بعد 5ویں دن، اور بعض جگہ بیان ہوا 7ویں دن، یہی پورا ہفتہ. اب اس موضوع پہ الحمدللہ علماء نے کتابیں بھی لکھی. سیاہ ترین ہفتہ ہے یہ تاریخ کا، یاد رکھیں. سخت ترین ایام ہے یہ والا ہفتہ جو گزر رہا ہے. اور سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ضروری ہے. تو 11 ہجری کے حساب سے دیکھیں تو یہ والا زاویہ ہے. 11 ہجری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر 50 ہجری کو مد نظر رکھیں تو مدینے میں وہی گریا ہے کہ جو رسول اللہ پر ہوا تھا. امام حسن کی مظلومیت، اور کیسی مظلومیت 2 اسلام میں صلح نظر آتی ہیں. ایک صلح حدیبیہ کہ وہاں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی تھی. وہ کچھ لوگ تو ناراض ہو گئے تھے اشرف الانبیاء پہ. حتیٰ ہمیں یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے تقریر کی تو ان موصوف نے بھی یہ حوالہ دیا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بعض لوگ جذباتی ہو گئے تھے. اور وہ صلح حدیبیہ اگر دیکھیں تو اس جانب بھی وہی سفیانی طاقتیں تھیں، اور پھر وہی پیش خیمہ بنا کس کا؟ فتح مکہ کا. اور صلح امام حسن بھی کہ جو تاریخ کی دوسری صلح تھی، وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں سفیانی طاقتیں. اور صلح امام حسن نے در حقیقت وہ کام کر دیا کہ جو کام کیا اشرف الانبیاء نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے. ایک موضوع جو کبھی شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہو، اور ممکن ہے کہ بعض کو گفتگو ہماری مشکل لگ رہی ہو، لیکن ہم تو جتنی آسان کر سکتے ہیں تو اس کو آسان کر کے ہی بیان کر رہے ہیں. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس کو بیان کریں گے کہ پہلی محرم کے بعد سے لے کر 9 ربیع الاول تک کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 2 مہینے 9 دن. ہر فیکٹری، ہر کمپنی، ہر اسکول، ہر کالج گھنٹوں کو شمار کرتے ہیں، پیسے کا حساب کرتے ہیں. تو ہم پیسوں کی بات تو نہیں کرتے، لیکن اتنے گھنٹوں کے بعد نبی کے بعد یہ حساب لگائیے گا کہ اس سال امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے انصار یا باقی اہل بیت علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر جس ہدف کے لیے اور جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا، اس سال اتنے دنوں میں، اتنے گھنٹوں میں ثواب تو ہم نے بہت کمایا بلا شک، لیکن اس دین کے بارے میں جس کے لیے امام حسین نے اپنا سر دیا، ہم نے کتنا جانا. یہ کیلکولیشن کرنی چاہیے اور نبی کے بعد یہ سوچنا چاہیے. اور اگر نبی کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ گاڑی میں سے، البتہ آپ سب کے بارے میں کچھ گمان، ہم بدگمانی نہیں کر رہے کہ گناہ ہے، لیکن بات ہو رہی ہے جنرلی جو انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے. اگر نبی کے بعد گاڑیوں میں سے نوحے کی سیڑھی نکل کے گانے کی لگ رہی ہے، اور اگر نبی میں خوشی سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آج تو خوشی کا دن ہے، فلم دیکھنی ہے، البتہ فلم سے مراد حرام فلم کو، ڈاکومنٹری کو تو حرج نہیں ہے. اور اگر خواتین چوڑی والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں سے خیانت ہوئی ہے اور دین امام حسین کی جانب توجہ نہیں دلائی گئی ہے. اب ممکن ہے کہ آپ خوش ہو گئے ہو کہ یہاں سے خیانت ہوئی ہے، اپنی جان چھوٹ گئی، لیکن یاد رکھیں یہاں بیٹھتا ہی ہوا ہے جو نیچے والے بیٹھاتے ہیں. اور نیچے والا کوئی بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کمپیوٹر پڑھوائے کسی قصائی سے. کوئی بھی اتنا سیدھا نہیں ہے. کوئی اتنا سیدھا نہیں ہے بالکل کہ سونا خریدنے جائے کہاں پر؟ سبزی والے کے یہاں یا لوہار کے یہاں. کوئی اتنا سیدھا نہیں ہے.
کوئی اتنا سیدھا نہیں ہے مومنین میں سے کہ جو اتنا سیدھا ہو کہ جس سے ہم کہیں کہ آپ کے بچے کو ایک آدمی فزکس پڑھائے گا، گھنٹوں پڑھائے گا، کوئی بوریت نہیں ہوگی، لیکن وہ فزکس پڑھا ہوا نہیں ہے. کوئی اتنا سیدھا نہیں ہے. ہر آدمی شارپ ہے، اسکول کو دیکھتا ہے، اس کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتا ہے، ٹیچرز کی قابلیت کو دیکھتا ہے، اس کے بغیر تو ٹیوشن بھی نہیں رکھتا. یہ امام حسین کی مظلومیت ہے، یہ امام حسین کی مظلومیت ہے، یہ اسلام کی مظلومیت ہے کہ جہاں سے ملے جیسا ملے لے لو. یہ امام حسین کی مظلومیت ہے. تو یہاں کی تو ہم نے مذمت کر دی، لیکن یہاں وہ بیٹھتا ہے جو نیچے والے بٹھاتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد یہ پھنسے گا جو یہاں بیٹھا ہے، پورا پورا پھنسے گا، حساب دے گا ایک ایک چیز کا. لوگوں کے علمی معیار کو خراب کرنے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کے ٹائم کو ضائع کرنے کا، لوگوں کو آگاہ نہ کرنے کا، لوگوں کو حقائق نہ بتانے کا، لوگوں کی معلومات کربلا کے بارے میں وہی رکھنے کا جو 50 سال پہلے تھی. حرام و حلال کی اسی معلومات پہ لوگوں کو چھوڑ کے جانا کہ جو پچھلے 10 سال سے تھی. وہ تو حساب دے گا، لیکن اس کا حساب کون دے گا؟ وہ مومنین دیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. امام حسن کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، اب یہ یاد رکھیں کہ اگر دین کا دفاع کرنا ہے نا تو اس گفتگو کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. اور جب جنگ بندی ہوتی ہے تو دو جانب سے جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ جو ایک جانب سے سفید پرچم ہے، اس کا نہیں فائدہ ہوتا. ہماری کیفیت چل رہی ہے ایک جانب سے جنگ بندی، ایک جانب سے سفید پرچم، دوسرے تو حملہ کر رہے ہیں آپ پر. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علمی طریقے سے، احسن طریقے سے، احترام کے ساتھ جواب ضرور دیں. کوئی گالی گلوچ نہیں، شور شرابہ نہیں. اور یہ قرار کرتے ہوئے جتنے مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں، کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، لیکن اتحاد بین المسلمین کو ہم اتنا سا کر دیتے ہیں شیعہ، بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث. نہ، جب اتنا بڑا ہمارا دل ہے، آغا خانی بھی مسلمان ہے، گوری بھی مسلمان ہے. جو شام میں علویوں کو کافر کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. اور جو عمان میں اباضی ہیں، یاد رکھیں اباضیوں کو ہم نہیں جانتے عام طور پہ. اباضی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. کون؟ سلطان قابوس کا مذہب، وہ بھی مسلمان ہے. تو ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سب مسلمان ہیں. یہ خالی اتنا سا کیوں کیا جاتا ہے سلسلہ؟ وہ بھی ہمارے سامنے ہم سے پیٹ موڑتے ہیں تو ہمیں بھی کافر قرار دے دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ پبلک بہت سادہ ہے اور سب مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. سب کی جان مال عزت آبرو، چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عزاداری نہ کرتے تو آج کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یزید کون ہے. کئی لوگوں سے بات ہوئی جو عزاداری کے مخالف تھے، ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ سب کچھ کربلا میں ہوا ہے؟ ہم لوگ یزید کو برا کہتے ہیں، یزید نے یہ کیا. تو مانتے محرم سے ہم نے کم کرتے ہی اسی لیے کہ آپ کو پتا چلے. اگر ہم نہ کرتے تو یاد رکھیں کہ اولڈ از گولڈ والا مسئلہ ہوتا. یزید کے ساتھ بھی رضی اللہ پہلے لگ چکا ہوتا، جب کوشش کی جا رہی ہے لگ چکا تھا وہ. کیونکہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جو پہلی صدی میں ہے وہ سبھی گھوڑا گدھا سب برابر ہو گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو بعد والے ہیں سب بیکار ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آج کے زمانے کے امام زمان علیہ السلام کی مطیع و فرما بردار ہیں، وہ اس سے افضل ہے کہ جو اشرف الانبیاء کے دور میں تھا ان کا مطیع و فرما بردار نہیں تھا. آج اگر کوئی امام حسن امام حسین کا چاہنے والا ہے، اس دور میں ان کو دیکھ کے بھی کسی نے نہیں چاہا، یہ افضل ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ لیٹ پیدا ہو گئے تو ہم اپنے جان بوجھ کے لیٹ پیدا ہوئے تھے کہ ہم نے جان بوجھ کے ٹائم لیا تھا، اپوائنٹمنٹ لیٹ. ہماری غلطی نہیں ہے. کیونکہ لیٹ پیدا ہو گئے تو ہمارے فضائل ختم ہو گئے. وہ پہلے پیدا ہو گئے تو رضی اللہ ہو گئے سب. یہ اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان کی تعریف کیا ہے، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے رفتار کو دیکھو، کردار کو دیکھو. اگر وہ اشرف الانبیاء کے مطابق ہے تو وہ ہدایت پہ ہے، اور اگر وہ اشرف الانبیاء اور قرآن کے خلاف ہے، چاہے وہ آج ہو چاہے وہ کل ہے، وہ باطل ہے. ایک روایت کے جو جعلی بنائی گئی
کوئی جاری روایت کا بھی ذکر کریں گے کہ جو مومنین کو پتا ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا پرابلم ہے مومنین کا ساری دنیا میں, جو اب اللہ کا شکر ہے اب اتنا نہیں رہا. ہم سب کے سب جواب دینے کی مشین بنے ہوئے ہیں. ایک ادھر سے پوچھتا ہے یہ کیوں کرتے ہو, ادھر سے پوچھتا ہے یہ کیوں کرتے ہو, ادھر سے پوچھتا ہے یہ کیوں کرتے ہو, تم یہ کیوں کرتے ہو, تمہارا یہ کیا عقیدہ ہے. ہم لوگ سوال نہیں کرتے ہیں کبھی. ہمیں بھی چاہیے ہم سوال کریں کبھی کبھی, باقاعدگی سے سوال کریں کہ چلو 10 سوال تمہارے, ایک ہمیں بھی سوال کا جواب دو. وہ سوال مثال کے طور پہ جو ہمیں کرنا چاہیے, کوئی اس میں توہین نہیں ہے, کوئی یہ مناظرہ نہیں ہے, ممکن ہے کوئی کہے اختلافی بات, کوئی نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں, اور راشد اور غیر راشد کہاں سے آئے, کیا ہے اس کی بنیاد ہے. تو آپ کو تعجب ہوگا اس کی بنیاد کیا ہے. ایک روایت ہے کہ جو خود اہل سنت کے درمیان بھی اسے بعض نے رد کیا ہے کہ نا ایسے ہی ہے. وہ کیا ہے کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہے, اس کے بعد کیا ہے ملوکیت. کہ جو مولانا مودودی کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت, وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کے بعد 30 سال تک خلافت ہے. اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ کون ہیں, یہ خلفائے راشدین ہیں ان کے حساب سے. نا ہم نے اس کو نہیں مانتے. بعد میں جو ہیں وہ کون ہیں, ملوک. ملوک یعنی راجہ, بادشاہ. ملوکیت یعنی کنگڈم. اب اگر کہا جائے بادشاہ شام, اصل کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں, ملوک کا یہی ترجمہ ہوگا. لیکن ہم پہ اتنا پریشر ہے کہ میڈیا میں نام لے امیر شام, سنا امیر نہ, ہم نے نہیں امیر مانا. ہاں بادشاہ تھا, حاکم تھا, حقیقت ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر رہا. اور کیسے انکار کریں جب آپ ایک روایت بیان کر رہے ہیں خلافت, جو روایت بیان کر رہے ہیں 30 سال کی خلافت ہے, بعد میں ملوکیت ہے. ملوکیت کے معنی کنگڈم, بادشاہت. جس روایت پہ دار و مدار خلافت راشدہ کا, تو یا اس کو بچا لو یا بعد والوں کو بچا لو. ان کو راشد قرار دو گے تو بعد میں تو ان کو بادشاہ قرار دینا ہی ہے. ان کو راشد قرار دو گے تو وہ غیر راشد تو ہیں. وہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کو بھی راشد کرنے کے چکر میں, ان کو بھی راشد کرنے کے چکر میں, تو روایت کا کیا ہوگا. تو 30 سال میں جو ہستیاں ہیں انہیں کہا جاتا ہے خلیفہ راشد. تو خلیفہ راشد کتنے ہیں, 5 ہیں. 5 میں خلیفہ راشد کون ہیں, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھے اب اگر سوال کیا جائے کہ 5ویں کا نام کیوں نہیں لیتے, چوتھے پہ کیوں خاموش ہو جاتے ہو. ان 4 کو راشد کہہ رہے ہو, جس روایت کی بنیاد پر, اس روایت کے حساب سے 5ویں کا انکار کیوں کرتے ہو. کہتے ہیں کہ جو اجماع نہیں ہوا تھا. اجماع نہیں ہوا تھا, کس نے ختم کیا تھا اجماع. وہ حکومت چھوڑنا پڑی تھی, امیر شام سے جنگ ہوئی تھی, یعنی امیر شام نے اجماع کو ختم کر دیا. تو امیر شام نے چوتھے سے بھی جنگ کی تھی, اس کو بھی مائنس کرو, کتنے رہ گئے, 3 رہ گئے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ تو تیسرے کے بھی خلاف تھے, خصوصاً کون, حضرت عائشہ. حضرت عائشہ نے, اب یہ موضوع سخت ہو گیا ہے, حضرت عثمان کو کفر کا اعلان کیا اور قتل کا اعلان کیا. آج کیوں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. وہ فرماتی تھی حضرت عثمان کے لیے, اقتلوا ناصل فقد کفر, قتل کر دو اس کو. یہ ناصل ہے, ناصل کون تھا, مدینے کا یہودی, اس کی لمبی داڑھی تھی. اقتلوا ناصل فقد کفر, قتل کر دو اس کو, یہودی ہو گیا. ناصر ہے, کافر ہو گیا, قتل کر دو. حضرت عثمان کی مظلومیت بیان ہوتی ہے. حضرت عثمان کے لیے کس نے رائے ہموار کی تھی, اصحاب. جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہم فتنہ کر رہے ہیں. فتنہ نہیں کر رہے, حقائق کو بیان کر رہے ہیں, جس طرح انبیاء نے کیا تھا. ہاں, توہین کے ساتھ نہیں. ہمیں کافر قرار دیا جائے, ہم خاموش رہیں. ہمیں قتل کیا جائے, ہم خاموش رہیں. یعنی تم یہ کہو گے اصحاب کی توہین کرتے ہیں, ان کو قتل کر دینا چاہیے. تو ہم یہ نہ بتائیں کہ ہم توہین نہیں کرتے, ہم یہ بیان کرتے ہیں. ہم در حقیقت
جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہم توہین نہیں کرتے, ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں. توہین نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. توہین ہوتی گالی گلوچ, جو ہوا وہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے تو حضرت علی کو بھی نہیں مانا تھا, چوتھے خلیفہ سے جنگ کی تھی, تو وہاں بھی اجماع نہیں ہوا, وہاں تو زیادہ بڑا اجماع ختم ہوا. تو چوتھے کو بھی مائنس کر دیں, تیسرے کو بھی کر دیں. اور یہاں پر ہمیں سوال کرنا چاہیے علمی طریقے سے, احترام کے ساتھ, بعض دفعہ کوئز کے صورت میں, مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ کس نے شروع کی؟ مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ کا بانی کون تھا یا تھی؟ مسلمانوں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس میں کون دو فریق تھے؟ کوئز پروگرام ہر جیس میں یا جواب ہوگا چین نے اور روس نے کی, گھبراہٹ کیا ہے اس میں؟ یا جواب ہوگا اس نے یا اس نے کی, یا جواب ہوگا 4 آدمی مارے گئے, یا جواب ہوگا 6,000 سے 36,000 مارے گئے. پریشانی کس چیز کی ہے؟ کوئز پروگرام ہے. تو عالم اسلام میں جو پہلی جنگ ہوئی وہ ام المومنین حضرت عائشہ نے شروع کی, افواج جمع کرنا شروع کی, مدینے سے بصرے میں جا کے چڑھائی کی. کم ترین فگر بیان ہوا 6,000 اور زیادہ ہے زیادہ تقریباً کتنا 36,000. معمولی فگر نہیں ہے یہ. کون بانی تھے اس کے, ان کے سپورٹر کون تھے؟ خصوصاً طلحہ اور زبیر اور بہت سارے اصحاب. بعد میں سپورٹ کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا گیا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ خلافت, عشرہ مبشر, یہ ان کو پیچ اپ کرنے کے کیا گیا ہے. ان کو پیچ اپ کرنے کے لیے داستان بنائی گئی کہ شیعت کا وجود کس سے ہے؟ عبداللہ ابن سبا سے. کیسے بچائیں حضرت عائشہ کو, کیسے بچائیں حضرت علی کو؟ بس ایک آدمی کریٹ کر دیا, عبداللہ ابن سبا نے ان کو بنایا. عبداللہ ابن سبا نے اختلاف ڈال دیا تھا. یہ اتنے سیدھے تھے دونوں. عبداللہ ابن سبا نے اگر بنایا ہے تو ہم ہزار اور لاکھوں لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ ابن سبا پہ, اس کی ایک روایت ہمارے یہاں نہیں ہے. کیا کوئی تیار ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ ابو ہریرہ کا دین کیا تھا پہلے؟ کیا کوئی تیار ہے ڈسکس کرنے کے لیے تمیم داری کا دین کیا تھا؟ کیا کوئی تیار ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ کعب الاحبار کون؟ یہودیوں کا عالم دین کہ جس نے بظاہر اسلام قبول کیا, اور حضرت عمر نے اس کو بلا کے یروشلم سے, اور بعض جگہ ہے کہ یا تو یروشلم میں تھا اس وقت, اور بعض جگہ ہے کہ وہ کہاں پہ تھا؟ یمن میں تھا, کیونکہ اصل یمنی تھا. اس کو بلا کے مدینے میں بٹھایا مسجد نبوی میں کہ تم دین بیان کرو. کون سے حضرت عمر؟ کہ جن کا مشہور قول تھا حسبنا کتاب اللہ, کہ جنہوں نے روایتوں میں پابندی لگائی, اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کعب الاحبار تم مسجد نبوی میں بیٹھ کے دین بیان کرو. اگر یہ چیز ہم بیان کرتے ہیں تو وہ توہین تو نہیں کر رہے, حقائق بیان کر رہے ہیں. تو امام حسن کے ساتھ جس شخص کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کیا؟ کہ جی وہ خلیفہ ہو گیا. کیا ہوئی؟ صلح ہوئی. صلح ہے, لیکن یاد رکھیں یہ صلح در حقیقت سیز فائر ہے. اگر آپ یوٹیوب وغیرہ میں بھی جائیں تو سما میں 15 رمضان کا پروگرام تھا, وہاں ہم نے ٹی وی پہ بھی اس بات کو کہا. مولانا اسفندیار کے صاحبزادے تھے عثمان یار خان کے, جن کو قتل کر دیا گیا تقریباً 1-1.5 سال پہلے, 2 سال پہلے. انہوں نے 15 رمضان کے پروگرام میں کہا کہ امام حسن, امام حسین, امام حسن اور اس کا نام لیا معاویہ کا, کہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہوئی, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہوگی. اس کے بعد یہ اگر آپ جا کے یوٹیوب میں دیکھیں تو ہم نے احترام سے اس کو ڈسکس کیا. تو یاد رکھیں وہ صلح ہے, لیکن در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ سیز فائر ہے. صلح ہوتی ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر پہلے اختلاف ہو. آج تو آپ یہ کہتے ہیں خلیفہ کو ماننا واجب ہے, جو خلیفہ کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو خلیفہ کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے, جو خلیفہ کی توہین کرے وہ کافر ہے. تو چوتھے خلیفہ کا احترام نہیں تھا کچھ؟
چوتھے خلیفہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چوتھے خلیفہ کو گالیاں دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پانچویں خلیفہ کو قتل کرنے کے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پانچویں خلیفہ کو گالیاں دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو پانچویں خلیفہ کے مقابلے میں جنگ کی گئی اور افراد کو خریدا گیا اور اتنی مظلومیت کا عالم ہوا کہ آخر میں صلح ہوئی، تاریخ ابو الفدا میں بھی بیان ہوا، تاریخ مروج الذہب میں بھی بیان ہوا، اور اس کے علاوہ صحاح ستہ میں بھی بعض جگہ بیان ہوا، البتہ مروج الذہب میں اور تاریخ ابو الفدا میں بیان ہوا کہ زہر بھجوایا تھا معاویہ نے۔ سنن ماجہ میں اور بعض میں بیان ہوا کہ معاویہ نے خوشیاں منائی امام حسن کی شہادت پر۔ تو خلیفہ کی موت پہ خوشی منانا صحیح ہے؟ ایک وقت آیا کہ امام حسن تنہا رہ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ 4 سال مولا علی کی جنگیں چل چکی تھی۔ اب جب مال چلا اور جب ایک طویل جنگوں کا سلسلہ ہو چکا تو مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن کا ساتھ دینے والے کم رہ گئے۔ حتیٰ امام حسن نے بعض جگہ فرمایا بھی کہ اگر کچھ مددگار ہوتے تو میں جنگ کو آگے بڑھاتا۔ پھر بعض اپنے اصحاب خاص سے بھی کہا کہ میں نے تم لوگوں کو بچانے کے لیے صلح کی ہے، کیونکہ اب تم لوگ ختم ہو جاتے۔ آپ نے جو شرائط بیان کی ان میں سے اہم ترین یہ کہ تم کتاب خدا پہ عمل کرو گے، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو گے۔ کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب خدا پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، سنت خدا پہ عمل، سنت رسول اللہ پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دینا بند کرو گے، کیونکہ معاویہ نے سنت ڈالی تھی مولا امیر المومنین کو گالیاں دینے کی۔ اصحاب علی اور طرفداران علی کا قتل عام بند کرو گے، بس یہ کام بھی ہو رہا تھا۔ اور شرط لگائی تھی کہ اپنے بعد کسی کو معین نہیں کرو گے کہ جو معاویہ کر کے گیا، کہ اپنے فاسق و فاجر و زانی و شرابی بیٹے کو بٹھا کے گیا، کہ جو سبب بنا واقع کربلا کا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ کس کے ذریعے سے؟ تو تاریخ میں بیان ہوا، تاریخ ابو الفدا میں بھی بیان ہوا، مروج الذہب میں بھی بیان ہوا کہ معاویہ نے جادہ بنت اشد سے کہا کہ اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں اپنے بیٹے یزید سے تمہارا نکاح کر دوں گا، اور ساتھ میں انعام و اکرام کا بھی وعدہ کیا۔ اور امام حسن کو پہلے بھی زہر دیا جا چکا تھا۔ بعض روایات میں نقل ہوا کہ امام نے فرمایا مجھے پہلے بھی زہر دیا اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ جب زہر دیا گیا تو آپ اپنے جد کی قبر پہ جاتے تھے، لیکن اب جو زہر دیا گیا تو اللہ کا ارادہ تھا کہ اب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گریں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ مصائب ہیں کہ مدینے میں 50 ہجری میں اس وقت گریہ ہو رہا ہے۔ تاریخ میں یہ بیان ہوا کہ ایسا گریہ تھا کہ جو بعض اصحاب نے بھی کہا کہ جو رسول اللہ کے جانے پہ ہوا تھا۔ آج امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ ایک وقت آیا کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، ایک وقت آیا کہ امام حسن کے جسم کا رنگ بدلنے لگا، ایک وقت آیا کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ ایک دن امام حسین گریہ فرما رہے تھے، تو امام حسن نے سوال کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ آپ کی مشکلات پر، آپ کے مصائب پر گریہ کر رہا ہوں۔ تو امام حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ اے حسین جیسی مظلومیت کا دن تمہارا ہے ایسی مظلومیت کا دن تو کسی کا بھی نہ ہوگا۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب کے آنے کی خبر ہوئی، وہ تشت کے جس میں امام حسن نے قح کی ہوئی تھی، ہم و غم یہ تھا کہ اس تشت کو کسی طرح سے چھپا دیں۔ امام حسن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ مولا آپ اس پہ راضی نہیں کہ زینب آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو کہ جو زہر کی وجہ سے قے میں نکلے انہیں دیکھ سکیں،
لیکن ایک وقت آئے گا کربلا میں کہ وہ آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھیں گی پامال ہوا ہوا. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسن کے جسم کا رنگ بدلنے لگا. ایک وقت آیا کہ امام حسن کو غشی آنے لگی. ایک وقت آیا کہ امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہوئے تو ایک کوہرام مچا. لیکن یا امام حسن، آپ آج مدینے میں دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے کیا خوب فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین، جیسی مظلومیت کا دن تمہارا ہوگا ایسی مظلومیت کا دن کسی کا نہ ہوگا. آج امام حسن مدینے میں ہیں، آج امام حسن کی بہنیں گریہ کر رہی ہیں، لیکن امام حسن تو خود توجہ دلا چکے کہ جیسے مصائب حسین کے ہیں ایسے مصائب کسی کے نہ ہوں گے. یا امام حسن، آج آپ کے جسم کے ٹکڑے، آج آپ کے جگر کے ٹکڑوں پہ جناب زینب کی نگاہ کو آپ نے نہ پڑنے دیا گیا. آپ لیکن کب کربلا کے میدان میں آئے، قاسم کا پامال لاشا ہے، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، جگہ جگہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں پھیلی ہوئی ہیں. ہاں مومنوں، امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسن نے تو خود فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اب حسین کے کیا مصائب تھے، حسین کی کیا مصیبت تھی. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ حسین کے سینے پہ شبر سوار، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں ریش مبارک. یہ منظر جو زینب نے دیکھا، گریے کی آواز بلند ہوئی. عمر سعد کو پکارا، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے. ایک عجب مرحلہ تھا، ایک عجب منظر تھا کہ امام حسین کے سینے پہ شبر سوار، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک. یہ خنجر چلنے لگا. زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا. یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی. ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ماتم حسین.